پروگرام ایک بار خوش آمدید۔ جے یو آئی فے نے کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب چیلنج کر دیا ہے جی، اور لطف الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیوں جلدی ہے۔ عبدالجلیل جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں جے یو آئی فے کے۔ کیا کہیں گے عبدالجلیل جان صاحب؟ اچھا، یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں کہ جمعیت علماء اسلام کی، تو ان کے پاس اتنے زیادہ ووٹ تو موجود نہیں ہیں۔ اگر اپوزیشن مشترکہ طور پر بھی کوئی امیدوار لے کر کے آتی تو اس وقت بھی 49 ہے ان کے پاس، اگر اے این پی کے 4 ووٹ نکال دیے جائیں۔ عبدالجلیل جان صاحب، کیا کہیں گے؟ چیلنج کیا ہے آپ کی پارٹی نے، اور وجہ کیا ہے سر اس کی؟ 90 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور جیت تو نہیں سکتا آپ کا امیدوار؟ یہ سوال کر رہے ہیں یا اس سے کب سے لگ رہی ہے؟ سر آپ سے بات کر رہے ہیں، سر آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا جناب محترم، بات یہ ہے کہ ہر ممبر کا حق ہے کہ کسی بھی مسئلے پہ عدالت جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہم تو اس چیز کے لیے نہیں گئے کہ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، اور ہار جیت جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ الیکشن میں حصہ لینا ہمارا آئینی حق ہے۔ اگرچہ ہم 18 ہے، اگر اپوزیشن مل بھی جائے 53 لوگ ہیں، پھر بھی ہم نہیں جیت سکتے، لیکن سیٹ تو خالی نہیں چھوڑنا نا، ہم نے تو الیکشن لڑنا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جو پروسیس ہوا ہے وہ آئین کے خلاف ہوا ہے۔ جس طریقے سے اسپیکر نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجلت میں شیڈول کا اعلان کیا ہے، اس پر ہماری ریزرویشن ہے۔ تو اس حوالے سے ہم گئے ہیں عدالت، تو عدالت دیکھتے ہیں کل کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا، اسپیکر نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے یا گورنر نے ابھی تک استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس لیے گئے؟ دیکھیں، ہم تو استعفیٰ ایکسیپٹ کرنے کی بات تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اور اسپیکر نے جو کچھ کیا یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ یہ دو مسائل ہیں۔ اب گورنر نے استعفیٰ ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا، اس کے اپنے ریزرویشن ہے، اس کے پاس اپنا آئین کے تحت اختیارات ہے، قبول کرتا ہے نہیں کرتا، ڈیلے کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہے۔ اب اسپیکر نے جو کیا ہے وہ آئین اور قانون کی سرین الٹ کیا ہے۔ اجلت میں جو فیصلے کیا ہے، دیکھیں قانون اور آئین کے ہم وہ نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، لیکن ہم اتنا سمجھتے ہیں، سیاسی عمل میں ہم حصہ لے رہے ہیں کہ جب سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے تو گورنر صاحب چیف سیکرٹری کو لکھتے ہیں، اور چیف سیکرٹری ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو لکھتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ڈی نوٹیفائڈ منسٹروں کا اور چیف منسٹر کا ڈی نوٹیفائڈ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسپیکر حرکت میں آتا ہے اور شیڈول کا اعلان کرتا ہے۔ مجھے اسپیکر یہ بتائے، کیا اس نے ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ؟ کیا ہماری کابینہ ڈی نوٹیفائی ہوئی ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے اور دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب اس نے کیسے کر لیا؟ سر، آپ ہی کے سینیٹر کامر مطہر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ گورنر کو ظاہر ہے اسکروٹنی کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، استعفیٰ موصول ہو گیا، یہ کافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دیکھو قانون کے تحت وصول ہو گیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں اس پر بحث نہیں کرتے نا، ہم کہتے ہیں کہ قانون کے تحت جو پروسیس ہے وہ پورا نہیں ہوا نا۔ اگر منظور ہو گیا ہے تو گورنر نے خط لکھنا تھا چیف سیکرٹری کو، چیف سیکرٹری کو کا خط جائے گا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ڈی نوٹیفائڈ کا نوٹیفیکیشن کرے گا، پھر اسپیکر صاحب شیڈول کرے گا۔ یہ عمل ہوا ہے یا نہیں، مجھے اس کا جواب دیا جائے۔ اچھا، اس کا جواب آپ مانگنے گئے ہیں؟ ویسے پشاور ہائی کورٹ نے آج گورنر کے پی کے کو کہا ہے کل نو منتخب سی ایم سے حلف لیں، کل یہ 4 تو بجے۔ اس کے ایڈمنسٹریٹو پاور ہے نا، یہ تو اس کے ایڈمنسٹریٹو پاور ہیں 255 اے کے تحت۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے جو اپنے پاور استعمال کیے ہیں وہ اس پاور کے تحت 255(2) کے تحت اس کو اختیار ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو پاور استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سمپل درخواست دی ہے کہ گورنر ہم سے حلف نہیں لے رہا۔ انہوں نے تو یہ نہیں بتایا کہ ہم غلط ہیں یا ہم ٹھیک ہیں، انہوں نے ایک سمپل بات کی ہے کہ گورنر ہم سے حلف نہیں لے رہا۔ انہوں نے کہا حلف کے لیے 4 بجے کا ٹائم دیا ہے مثال کے بعد، یا وہ نہیں لیتا تو اسپیکر لے لے۔ اب اصل بات تو کل چلے گی، کل جو ہماری سماعت ہوگی، لطف الرحمان مولانا صاحب نے جو اپیل دائر کی ہوئی ہے، کل اس میں جوڈیشنل آئینی اختیارات استعمال ہوں گے، اس میں پتہ چلے گا کہ ان کا جو عمل تھا غلط تھا یا صحیح تھا۔ سر، اس کو جو چیلنج کیا ہے، اس میں باقی جو جماعتیں اپوزیشن میں وہی ساتھ ہیں آپ کے؟
لازمن ساتھ ہوگی، لیکن چیلنج ہم نے کیا، جمعیت علماء نے کیا، جمعیت علماء اسلام کے لطف الرحمان صاحب نے، مخدوم آفتاب صاحب نے، اور اس طرح 2-3 MPAs نے کیا ہے۔ اچھا سر، باقی وفاقی جماعتیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ان کینڈیڈیٹ پہ بڑا اعتراض تھا، سہیل آفریدی پہ، آپ لوگوں کو تو اعتراض نہیں ہے کینڈیڈیٹ پر؟ دیکھیں کینڈیڈیٹ پر اعتراض تو ہم کر نہیں سکتے۔ MPA جو ہے نا، MPA وہ کس 145 ممبر میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ، کوئی بھی ممبر CM بن سکتا ہے، ہمارا اعتراض تو ہو نہیں سکتا۔ اگر ہمارا یہ ہم باہر سے آ جاتا تو ہم کہتے ہیں ہمارا اعتراض ہے، یہ تو اسمبلی کے اندر سے انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ کو چنا ہے نا۔ ہمارا کینڈیڈیٹ کی بات تو ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس عمل کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس عمل پر آپ کو اعتراض ہے، کینڈیڈیٹ پر اعتراض نہیں ہے، جو چاہے PTI والے کسی کو بھی ظاہر ہے جو ممبر ہو جی اس کا حق ہے، آئینی حق ہے، ممبر دیکھیں MPA بن سکتا ہے وزیر اعلیٰ جو بھی ہو۔ اب کینڈیڈیٹ کا اپنا اخلاق یا اخلاق ٹھیک نہ ہو، یا اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، یا اس کا، یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن قانون اور آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کو نامینیٹ کرے۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا غیر آئینی اسپیکر کی جانب سے یہ دوبارہ ہو؟ جی بالکل، ہم کہتے ہیں یہ عمل غلط ہوا ہے، اس عمل کو آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو اختیارات، ایک ہوتے ہیں جوڈیشنل اختیارات، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے گورنر ویکن پوسٹ کے بعد جب پوسٹ ویکن ہوتی ہے تو چیف سیکرٹری کو لکھتا ہے، چیف سیکرٹری ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو لکھتی ہے۔ اچھا، جو بھی کل فیصلہ آئے گا اس کو ظاہر ہے وہ قابل قبول ہوگا آپ سب کے لیے، اور پھر اسی پہ عمل درآمد دیکھیں وہ کریں گے۔ تو دیکھیں قابل قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم آگے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، اس پر ہم مشاورت کریں گے۔ اچھا، مشاورت کریں گے۔ بہت شکریہ عبدالجلیل خان جان صاحب، بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ گورنر صاحب نے جو اس پر قدغن لگائی تھی یا ایک اعتراض عائد کر دیا تھا اس پر نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اسپیکر کی غداری پر انہوں نے اعتراض اٹھایا، اور کل اس کا فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں جی کل کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے پروگرام میں جو گفتگو آپ نے سنی اس سے کس حد تک آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی آراء کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، مولانا کے بعد۔